اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے 12ویں روزے کی دعا اور مختصر وضاحت۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف، واحملنی فیہ علی العدل والانصاف، وآمنی فیہ من کل ما اخاف، بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ اے اللہ، مجھے اس روز پردہ داری اور پاک دامنی کے زیور سے آراستہ فرما، اور قناعت و کفاف کا لباس پہنا، اور مجھے عدل و انصاف پر قائم فرما، اور ہر اس چیز سے محفوظ فرما جس سے میں خوف زدہ ہوں۔ تیری حفاظت کے ذریعے اے خوف زدہ لوگوں کے محافظ۔ ستر و عفاف اس دعا میں مومن کی زینت ہے۔ اس دعا میں ان نیک صفات کا ذکر کیا گیا جو انسان کے لیے زیور اور زینت کا سبب بنتی ہیں اور اس کی خامیوں کو چھپاتی ہیں۔ سب سے پہلے دعا میں یہ التجا کی گئی، اے اللہ، مجھے ستر یعنی پردہ داری اور عفاف پاک دامنی کی زینت عطا فرما۔ ستر کے معنی پردہ، سایہ، پناہ گاہ اور ہر اس چیز کے ہیں جو انسان کی حفاظت کرے۔ عفاف کا مطلب پاک دامنی ہے، یعنی انسان گناہ اور برے کاموں سے بچے اور کسی غلط کام میں گرفتار نہ ہو اور ملوث نہ ہو۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، زینت الفقر العفا، یعنی اگر کوئی شخص فقیر ہو اور اس میں عفت ہو تو وہ عفت اور اس کے فقر کو اس قدر حسین بنا دیتی ہے کہ اس کا فقر دوسروں کی دولت سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ لہذا دعا کے اس حصے میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں حیا، شرم، عفت، پاک دامنی جیسی خوبصورت صفات سے مزین فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ہے قناعت، بہترین لباس ہے انسان کا۔ دعا کے اگلے حصے میں ہم کہتے ہیں وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی رہے اور اضافی خواہشات میں مبتلا نہ ہو۔ بعض لوگ قناعت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور اسے کم کھانے، برے لباس پہننے اور تنگ دستی میں زندگی گزارنے سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہے قناعت، جبکہ اصل قناعت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہے اور حرص و طمع سے بچتا رہے۔ کفاف کا مطلب ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں اور اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دعا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں قناعت و کفاف کی دولت عطا فرما تاکہ ہم بے جا حرص سے محفوظ رہ جائیں۔ عدل و انصاف کی اہمیت اس دعا میں ہم اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں، کیا وَحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ۔ عدل کا مطلب ہے ہر کام میں توازن اور حقداروں کو اس کا حق عطا کرنا، حق دینا۔ عادل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے انسان کا خود اپنے ساتھ عادل، یعنی وہ خود کو افراط و تفریط سے بچائے، نہ کسی چیز میں اتنا زیادہ روی کرے نہ اس میں کمی، اللہ کی عبادت کرے، تواضع اختیار کرے اور وقار قائم رکھے۔ دوسرا جو عادل کا معنی ہے انسان کا دوسروں کے ساتھ عادل، یعنی وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہ کرے اور کوتاہی نہ کرے اور کسی کا حق
نہ کھائے۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں اصل و بیشتر ہوتا ہے، انسان اپنے ساتھ تو بہت کم لیکن دوسروں کے ساتھ عدل کرنے سے بہت گھبراتا ہے۔ ماؤں بہنوں کا حق دینا، رشتہ داروں کا حق دینا جو ان کا بنتا ہے، اس میں کیا ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس روزے میں دعا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار مجھے عدل عطا فرما کہ میں دوسروں کے ساتھ بھی عدل کروں اور اپنے ساتھ بھی عدل کروں۔ کسی کا حق دینا ہے تو اس کا حق دے۔ انصاف کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر شخص کو اس کا پورا حق دیا جائے، نہ کم نہ زیادہ۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ لہذا اس دعا میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عدل و انصاف پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکیں۔ خوف اور اس سے نجات۔ دعا کے آخر میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، وَآمِنِّي فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ۔ انسان مختلف چیزوں سے ڈرتا ہے مگر سب سے زیادہ خوف جس چیز کا ہونا چاہیے وہ ایمان کی کمزوری اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ دنیاوی خوف جیسے فقر، بیماری یا دشمنوں کی سازشیں بے بنیاد ہیں، اور اللہ پر توکل کرنے والے کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو خوف مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں فکر مند رہے، خائف رہے، ڈرتا رہے، گناہوں سے بچے اور عاقبت خراب ہونے سے بچے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی عبادت ختم ہو جائے، اس کا انفاق ختم ہو جائے، اس کی نماز روزے، ان کی تمام جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گناہوں کی وجہ سے۔ اس بارے میں ڈرتا رہے۔ اللہ کی حفاظت کا طلبگار۔ اس دعا کے آخر میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، بعصمتک یا عصمت الخائفین، یعنی اے اللہ تیری حفاظت کے صدقے مجھے ہر خوف سے امن عطا فرما، کیونکہ تو خوف زدہ لوگوں کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ یعنی اس دعا میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے کہ مجھے پردہ داری عطا فرما، مجھے پاک دامنی کی زینت عطا فرما، قناعت اور کفایت کا لباس میرے زیب تن فرما، مجھے عدل و انصاف پر قائم رکھ اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھ جس سے میں ڈرتا ہوں۔ اور اس میں سب سے اہم ترین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کی حفاظت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے اس کی حفاظت طلب کی جائے کہ خدایا ہمیں وہ سب کچھ جو ہماری دنیا اور عقبہ، دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہے اور ہمارے اور تیری ناراضگی کا سبب ہے، خدایا ہمیں ان سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت کا عظیم سایہ ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔